بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق جانیں گے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ کثیر لوگ آپ کے اصل نام سے ناواقف ہیں اور آپ کو ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہیں حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ادریس علیہ السلام سفید رنگ کے طویل القامت تھے۔ ان کا سینہ چوڑا تھا اور جسم پر بال کم تھے اور سر پر بڑے بڑے بال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اہل زمین کا ظلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرکشی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چھٹے آسمان کی طرف اٹھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ امام ابن جریر نے مجاہد اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں ہے۔ حضرت انس اور قتادہ سے بھی یہی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور مسلم میں بھی اسی طرح ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حلال بن یساف بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میرے سامنے کعب سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کعب نے کہا کہ حضرت ادریس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی کہ میں ہر روز تمہارے اتنے عمل بلند کروں گا جتنے تمام بنو آدم کے اعمال ہیں، تو تم زیادہ عمل کرنے سے محبت رکھو۔ پھر فرشتوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام کے ایک دوست ان کے پاس آئے تو آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اس طرح وحی کی ہے تو تم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری روح قبض کرنے کو مؤخر کر دے تاکہ میں اور زیادہ عمل کروں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان پر چڑھ گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچا تو ملک الموت نیچے اتر رہے تھے، تو اس فرشتے نے ملک الموت سے وہ بات کہی جو حضرت ادریس نے ان سے کہی تھی۔ ملک الموت نے کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ اس فرشتے نے کہا کہ وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا کہ حیرت کی بات ہے، مجھے ان کی روح قبض کرنے کے لیے چوتھے آسمان پر بھیجا گیا ہے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر انہوں نے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ زید بن اسلم نے نبی کریم علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے اور بنو آدم کے اعمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں، اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کے اعمال بھی اوپر چڑھائے جاتے تھے۔ ملک الموت کو اس سے محبت ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ان کی دوستی کی اجازت دی اور آدمی کی صورت میں زمین پر آ گئے اور ان کے ساتھ رہنے لگے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ اسرائیل ہیں تو ایک دن ان سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ پوچھا کیا کام ہے؟ کہا مجھے موت کا ذائقہ چکھائیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی شدت کا پتہ چلے تاکہ میں اس کی تیاری کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ ان کی روح 1 ساعت کے لیے قبض کر لو، پھر چھوڑ دینا۔ ملک الموت نے اسی طرح کیا۔ پھر ملک الموت نے پوچھا آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے موت کے متعلق جتنا سنا تھا اس سے زیادہ سخت پایا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔
آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا، اب میں جنت میں پہنچ گیا۔ اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، یعنی کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے اذن ہی سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں یا فوت شدہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ فوت شدہ ہیں اور بعض نے کہا وہ زندہ ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک فرشتہ ان کا دوست تھا، وہ ان کو چوتھے آسمان پر لے گیا، وہاں ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اب آپ جنت میں ہیں یا نہیں، اس بارے میں بھی روایات مختلف ہیں۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔